نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار صدق الله العظيم۔ میرے واجب الحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے خاص ہے جو ہمیشہ اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ ہمارا کاروبار بند ہے، یا ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، کوئی بندش ہو گئی، رشتوں کی بندش ہے، کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہے، دنیاوی معاملات میں آپ پریشان ہیں، تو آپ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کر، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے اس وظیفے کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید جیسی معتبر کتاب عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، قرآن مجید بہت بڑی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید جیسی کتاب بخشی۔ تو پیارے دوستو، اسی قرآن مجید کی ایک آیات ہے جس کو آپ نے وظیفے کے طور پہ پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، اس کے پڑھنے کی ترتیب آپ دوستوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، کوشش کرنی ہے کہ نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ دوستوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ پیارے دوستو، جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو آپ کی زندگی سے بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بہت سارے مسائل نماز کی وجہ سے حل ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، کوشش کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد دن کے ٹائم، فجر، ظہر، عصر، دن کی نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ قرآن پاک کی اس آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیات مبارکہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا مقصد رکھنا ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، وہ اللہ کے سامنے رکھنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا ہے کہ یا اللہ، اللہ تو دلوں کے راز جاننے والے ہیں، اللہ کو تو سب چیز کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی اپنی زبان سے کہیں یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، میرا مالک اس کو حل فرما دے، یا اللہ میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، یا کوئی میری بہن اس وظیفے کو پڑھ رہی ہے، وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، یا اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما۔ کوئی میری ماں اپنی اولاد کے رشتوں کے معاملے میں پڑھنا چاہتی ہے تو وہ بھی اس آیات مبارکہ کے اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت بڑی پاور رکھی ہے۔ یہ آیات بڑی معتبر آیات ہے۔ آپ اس کو 313 مرتبہ وظیفے کے طور پہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ پیارے دوستو، 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، آپ نے 7 دن اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر اندر آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رکاوٹ ہے، دنیاوی کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دور فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ والسلام۔